آج ہم پڑھیں گے کہ تا گور کے اوپر وہ گلندام نہ آیا، ہم خاک کے آسودوں کو آرام نہ آیا۔ اس میں پہلے کچھ لفظی خوبیاں دیکھتے ہیں کہ گور کہتے ہی جیسے ایک بے وقعت چیز کا منظر سامنے آ جاتا ہے، یعنی ایک لایانی سفر کا محمل انجام، یہ گور ہے کہ مٹی پہ رینگنے والوں کی آخری منزل مٹی ہی کی ڈھیری ہوتی ہے۔ تو کیونکہ یہ عاشق کی جہت سے کہہ رہے ہیں گور ان کا مسکن ہے، تو لہذا یہ عاشقانہ نیاز مندی اور انکسار کے ساتھ اپنے مرقد کو گور کہہ رہے ہیں کہ عاشق محبوب کے تغافل کی وجہ سے ملکوتی اور الہیاتی جوہر رکھنے کے باوجود نظر خاک ہو گیا۔ زندہ درگور، ہاں، کہ مطلب احوال میں وہ افلاکی تھا، انجام میں خاکی بن گیا، صرف محبوب کے تغافل کی وجہ سے، کہ محبوب نے اس کی ڈگری آف بینگ کو بھی کمتر رکھا اور اس کی ڈگری آف نتھنگنیس کو بھی پست کر دیا۔ یہ بتائیے محبوب کے تغافل کا یہ پرسپیکٹو ہے کہ جب تک جیتے رہے خاک اڑاتے رہے اور مر گئے تو خاک میں ڈھب گئے۔ جو خاک ہم نے وحشت میں اڑائی تھی، موت کے بعد اسی خاک نے ہم کو ڈھانپ لیا اور وہی خاک ہماری قبر بن گئی۔ کہ دیکھ رہے ہیں یہ سب معنی اس میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں اس بے کسی کے انجام میں مبتلا عاشق جو زندگی کے عمومی مزاج سے نکل گیا تھا اور جس کو عامیانہ موت نے اپنی غذا بنا لیا تھا۔ اب آپ سمجھے نا، ایک نوری جوہر رکھنے والا عاشق زندگی کے عمومی مزاج سے دستبردار ہو کر ایک عامیانہ موت کی خوراک بن گیا۔ تو لیکن اس ساری صورتحال میں زندگی میں بھی اس کی سب سے قیمتی متاع انتظار محبوب تھا، مرنے کے بعد بھی اس کا سب کچھ انتظار محبوب تھا۔ تو اس کی صرف ایک چیز ایسی تھی جسے نہ زندگی نے متاثر کیا نہ موت نے مجروح کیا، وہ تھا انتظار۔ تو کہنے لگے کہ اس جوہر انتظار کی کار فرمائی بتائی کہ جب تک وہ ہماری گور پر نہ آیا اس وقت تک ہم قبر کے لائق بھی نہیں رہے۔ کیا کہنے آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب ہمیں وہ نہ مل سکا تو ہم اس کارخانے ہستی کے لائق نہیں رہے۔ اس کے شہروں نے اگل کے ہمیں اس کے بیابانوں میں پھینک دیا، اس کے بیابانوں میں ہم نے سوائے خاک اڑانے کے کچھ نہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور مرنے کے بعد بھی جو مسکن تھا یعنی قبر، اس نے بھی ہمیں قبول نہ کیا، ہمیں یعنی ہماری موت بھی مکمل نہ ہوئی۔ اب میں کہتا ہوں ٹھیک طرح سے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی اور اس کا ماحول مکمل نہیں تھا، مرنے کے بعد ہماری موت بھی ناقص رہ گئی اپنے دوسرے مکان میں، ٹھیک ہے نا۔ اب آیا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک قبر کے اوپر وہ نہ آیا تو وحشت قبل از مرگ سے گزرنے کے بعد ہم وحشت بعد از مرگ میں مبتلا رہے، ٹھیک ہے۔ ہم خاک کے آسودوں کو آرام نہ آیا۔
اب یہاں صنعت ایک رعایت ہے، آسودوں کو آرام آنا، آسودگی کا مطلب ہی آرام ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ہم خاک میں سوئے ہوئے لوگوں کو ہمیں لیٹنے کی نوبت ہی مرنے کے بعد آئی، ہمیں تو جب تک جیتے رہے ہمیں تو لیٹنے کا موقع ہی نہ ملا، جب لیٹے ہم تو بھی پہلے ہمیں نہ لیٹنے کی وجہ سے بے آرامی تھی، مرنے کے بعد لیٹنے کی بدولت بے آرامی تھی، اور دونوں بے آرامیوں کا سبب محبوب کا نہ آنا تھا۔ یہاں آرام سکون کے معنی میں؟ ہاں آرام سکون ہاں کے؟ سکون مطلب شانتی جو ہوتی ہے وہ آرام نہ آیا۔ تو گل اندام سے بھی خاک کی شاید میرے ہاں وہ ابھی کھولتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ نا کہ خاک کے آسودوں کو آرام نہ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں آسودگی کا مطلب انہوں نے بدل دیا۔ آسودہ خاک مردے کو کہتے ہیں، قبر میں مدفون مردے کو آسودہ خاک کہتے ہیں۔ تو اس روزمرہ کو نبھاتے ہوئے انہوں نے آرام کی رعایت پیدا کر دی، کہا کہ موت آسودگی ہے تو خاک میں ہے، تو آسودگی ہے تو افلاک میں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مطلب۔ تو اب اس کی ہم تصویر اگر کھینچیں تو ہم کہیں افلاک کا بیچ میں کہاں سے گیا ہے؟ آسودگی ہے جو خاک میں تو ہو گئی، سمجھ آئی بات، آسودگی ہے جو افلاک میں۔ ہاں، افلاک سے مراد یہ ہے کہ بلند درجہ وجود، افلاک سے مطلب وہ اللہ اور خدا سے نسبت والی بات نہیں ہے، یہ دو پرنسپل ہیں نا، خاک و افلاک۔ ہاں تو اب یہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں گل اندام کتنا اچھا لائے کہ ہے وہ اسی مٹی کا موضع، ہم اس مٹی کی خوراک ہیں، وہ اس مٹی کا موضع ہے، ہم اس مٹی کا شر ہیں، وہ اس مٹی کا خیر ہے۔ گل اندام کہ جو اگا مٹی سے ہے لیکن ساری عمر مٹی سے فائق اور بلند رہتا ہے، ہم جیتے رہے تو مٹی ہمارے سر کے اوپر اڑتی رہی، اور مر گئے تو مٹی نے ہمیں پورا ہی ڈھانپ لیا۔ تو ہم نے گویا مٹی کے تلے زندگی گزاری، مٹی کے تحت مرنے کا تجربہ کیا، وہ جو ہے وہ نکلا مٹی سے لیکن پھر کبھی مٹی کی طرف نہیں آیا، ہمیشہ مٹی سے اوپر ہو کر رہا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمال اپنی فزیکل ریلم میں بھی ایک بیانڈ فزیکلنس رکھتا ہے۔ جمال کہتے ہی ہیں ٹرانسینڈنس اوور دی آبجیکٹ کو، کہ کوئی چیز خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کرسی خوبصورت ہے، کرسی ایک آبجیکٹ ہے، لیکن جس وصف کی بنیاد پہ میں اسے خوبصورت کہہ رہا ہوں وہ خوبصورتی اس سے ماورا ہے، یعنی وہ خوبصورتی اسے کرسی ہونے کی سطح سے بلند کر دیتی ہے۔ تو جمال وہ قوت ہے جو موجودات کو ان کے جبری درجہ وجود سے بلند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو گل اندام ہے اس کو تو خاک نے جلا دیا اور مجھے خاک نے اندر سمو لیا، کیونکہ میں جو تھا میں تو خاک میں مل کے خاک ہو گیا اور مجھے آسودگی پھر بھی نہیں آئی، لیکن جو گل اندام تھا اس کو اسی خاک نے جلا دی اور وہ گل اندام ہوا۔ ہاں یہ بھی بہت اچھا ہے کہ اس مٹی نے مجھے تو مرنے جینے دونوں میں روندے رکھا اور اس کی خدمت میں، اس کی تزئین میں صرف ہو گئی۔ بہت اچھا نقطہ نکالا ہے کہ جس مٹی نے مجھے جیتے جی مغلوب رکھا اور مرنے کے بعد گویا اپنے اندر ہضم کر لیا، تو اسی مٹی نے اس کی تزئین کی ہے۔ تو جو خاک اس کی تزئین میں صرف ہوئی ہے وہ ہماری تدفین کا سبب بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ تو گویا جمال نام ہے عناصر کو اپنی تزئین میں صرف کرنا، اپنی تخلیق میں داخل نہ ہونے دینا،
تخلیق میں داخل نہ ہونے دینا. ٹھیک ہے نا. گل اندام اسی لیے نا اندام کہتے ہیں جسم کو. تو یہ مٹی سے پیدا ہونے والا گویا پھول کا جسم رکھتا ہے. تو گویا اس نے مٹی سے پیدا ہونے کے باوجود مٹی کو اپنی خلقت کا حصہ نہیں بننے دیا. مٹی کو صرف اپنی مشاتگی کے لیے رکھا کہ میری ضروریات جمال اس سے پوری ہوتی رہے. میرے مراحل جمال کی تکمیل میں مٹی صرف ہوتی رہے. اب اس شعر کا کی بنیادی کیفیت پکڑیے. ایک فراق زدہ عاشق کہتا ہے کہ اب موت ہی اس درد فراق کا علاج ہے. موت آئے گی تو اس روگ سے چین پاؤں گا. ٹھیک ہے. موت آ گئی, ایک مٹی کی ڈھیری میں دفنا دیا گیا تو اس کا ایک خواب پورا ہو گیا. جو شدت ہجر نے اسے خواب دکھایا تھا موت کا کہ یہ موجب آرام بنے گی, محبوب تو آنے سے اب رہا. ٹھیک ہے نا. اب اس نے اس مطلوبہ منزل آرام کو پا لیا اور یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ خواب بھی جھوٹا تھا. ہجر کے درد پر موت اثر انداز نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ وہ گل اندام جس کے لیے زندگی تڑپتے ہوئے گزاری, اور موت بھی جیسے پوری طرح موت نے بھی پوری طرح مرنے سے دور رکھا. ٹھیک ہے. تو اس کے انتظار نے زندگی جینے سے دور رکھا اور اسی انتظار نے موت کو بھی مکمل ہونے سے روکے رکھا. تو جب وہ آ گیا میری قبر پہ تب میری موت مکمل ہو گئی. منزل وصال. تب میں فنا کے اس تجربے سے گزر گیا جو صرف حضور محبوب سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے وصال کہتے ہیں. ہاں وصال کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بڑا خوبصورت ہے. ہم خاک کے آسودوں کو آرام نہ آیا. اور اس میں جو ایک بات ہے نا وہ کہ آرام, اس میں انہوں نے آرام کی دو سطحیں بتا دی نا, کہ ایک آرام ہے جو گراوٹ سے ملتا ہے, ایک آرام ہے جو بلندی سے حاصل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ گراوٹ والا آرام حاصل ہونے کے بعد بلندی والے آرام کی نوبت آئی. بے ہوش میں عشق ہوں کیا میرا بھروسہ, آیا جو بخود صبح تو میں شام نہ آیا. اب فی شعر ایک پان کھاتی ہیں. واہ واہ. بے ہوش معیش کیا نہیں بہت اچھا, بہت ماشاءاللہ, بہت اچھا, بہت اچھا. سوچ رہی ہے کہ ایسی پانا بنایا ہو جیسے میں نے نماز پڑھی. مکان آپ کا کہاں پہنچا؟ مکان بن گیا. آج بھائی مجھے آپ ایک مصیبت سے نکالیے, اپنا وہ دکھائیے کہ وہ ٹائلیں وائلیں کون سی لگنی. میں پھنس گیا ہوں اور میں اس میں 5 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا اپنا. یہ میں دیکھ بنوا لوں گا. چلیں ابھی تو ہوش میں عشق ہوں کیا میرا بھروسہ, آیا جو بخود صبح تو میں شام نہ آیا. یہ رسمی شعر ہے. مطلب یہ شعر ایسا ہے کہ بس میر کی استادی تو اس سے جھلک رہی ہے, لیکن یہ میر کے منتخب اشعار میں مشکل سے شامل ہوگا.
تو اس میں اس کو ہم اسی رسمی انداز میں کھول دیتے ہیں، اس پہ زور نہیں لگاتے کہ میں عشق سے مدہوش ہوں. تو عشق نے مجھے میری گرفت سے نکال دیا ہے. تو بھروسہ تو اس پہ کیا جاتا ہے نا جس کا اپنے اوپر کچھ اختیار ہو. تو عشق نے تو میرے وجود کو ساقط کر دیا ہے، تو اختیار کی کیا حیثیت رہی؟ تو لہذا مجھ پہ بھروسہ نہ کرنا. میں اپنے وجود سے موجود نہیں ہوں، تو مجھ سے تم ایسا اختیار ایکسپیکٹ ہی نہ کرو کہ مجھ پہ بھروسہ کیا جا سکے. تو آیا جو بخود صبح تو میں شام نہ آیا. ہاں ہاں، کہ صبح ہوش آ گیا تو شام کو بے ہوشی ہے، شام کو ہوش آ گیا تو صبح بے ہوشی. اب یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، بڑا شاعر اپنے نسبتاً معمولی اشعار میں بھی کوئی دھماکہ خیز مواد ضرور رکھتا ہے. بڑا شاعر ہے نا، یعنی کہ شہباز ٹوٹے ہوئے پروں سے بھی چڑیا سے تو اونچا ہی اڑے گا نا. تو یہ بڑا شاعر اس طرح ہوتا ہے. تو اب یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ پورا اسکیل آف ٹائم اور پورا اسکیل آف سیلف، میں ان دونوں سے باہر نکل گیا. کہ صبح ہوش میں لانے والی شے ہے تو میرا صبح ہوش میں آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. شام بے ہوشی کی ساتھ ہے تو شام کو بے ہوش ہونا بھی میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی میری کیفیات ٹائم اور سیلف کے حدود اور قیود سے نکل چکی ہیں. تو میں عشق نے میرے اندر سے سیلف ہوڈ اور ٹائم کے ربط سے پیدا ہونے والا پورا نظام جو ہے وہ تہس نہس کر دیا. ٹھیک ہے. کس دل سے تیرا تیر نگہ پار نہ گزرا، کس جان کو یہ مرگ کا پیغام نہ آیا. کہ دل وہی ہے جس سے تیرا تیر نگہ پار ہو گزرا ہو. دل وہی ہے اور جان وہی ہے جو تجھے دیکھ کر چلی گئی ہو. وہ جان نہیں جو تجھے دیکھ کر چلی نہ جائے، وہ دل نہیں جو تیرے تیرے نگہ سے چھلنی نہ ہو. یہ بس اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ موجود ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ تیرے جمال کا پروردہ عشق میسر ہو. ہم موجود ہی اس لیے ہیں کہ تیرے جمال کی تاثیر ہماری فطرت عشق کی مربی اور سرپرست اور آبیاری کرنے والا سرچشمہ بنے. واضح ہے نا موجود ہونے کا مطلب ہے. موجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی ایسی وہ اٹکل سے یا وہ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے. موجود ہونے کہتے ہیں ایک ایکٹ آف پریزنس میں ہونا. مسلسل ایکٹ آف پریزنس، یہ ہے وجود. یعنی وہ وجود جو شرمائے بغیر ہم کہہ سکیں کہ ہم اس وجود سے موجود ہیں. یعنی وہ وجود جو شعور سے آئیڈینٹیکل ہے، یعنی انسانی وجود. اس کا مطلب ہے ایکٹ آف پریزنس یا اسٹیٹ آف پریزنس. تو ایکٹ آف پریزنس ہو یا اسٹیٹ آف پریزنس ہو، دونوں کو یہ بتا رہے ہیں. کس دل سے تیرا تیر نگہ پار نہ گزرا. کون ہے جسے تو نہیں دیکھ رہا اور کون ہے جو تجھے نہیں دیکھ رہا. بس یہ ہے یہ پورا شعر. ہر ایک تیری نظر میں ہے، تو ہر ایک کی نظر میں ہے. تو دیکھ کر تو جسے دیکھتا ہے اسے حقیقتاً موجود کر دیتا ہے. جو تجھے دیکھتا ہے وہ حقیقتاً معدوم ہو جاتا ہے. تیرا دیکھنا موجود کرنا ہے، تجھے دیکھنا فنا ہو جانا ہے. یہ ہے یہ شعر. حضور کو رسول کو فخر موجودات جو کہتے ہیں وہ کس رسول کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو دوسرا رہتا ہے.
فخر موجودات یہ کہ فخر کہتے ہیں اس بنیادی پونجی کو جس سے نسبت رکھے بغیر یا جس سے رشتہ رکھے بغیر موجود ہونا شرف کی بات نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے انسانوں میں تو انسان اور کائنات کے وجود میں کوئی خیر یا کوئی شرف نہ رہتا. اب ہم اکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس نوع سے تعلق رکھتے ہیں جس نوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا نہ اسے دور سے بھی منتظروں نے، دیکھا نہ اسے دور سے بھی منتظروں نے، وہ رشک مہ عید لب بام نہ آیا. اس فضا میں رہیں، بس اس کی خوبصورتی محسوس کریں. اس کے معنی اتنے نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ معنی بھائی میں ایک معنی کے 3 گھر ہوتے ہیں. ایک گھر ہے دماغ، ایک گھر ہے آنکھ، ایک گھر ہے دل. یہ معنی کے 3 گھر ہیں اور ان میں سب سے چھوٹا گھر آنکھ ہے، اس سے کچھ بڑا گھر دماغ ہے اور اس سے بہت بڑا گھر دل ہے. تو جو بڑا شاعر یا بڑا کلام وہ ہوتا ہے جو آنکھ اور ذہن اور قلب تینوں کو ایک ہی معنی سے بھر کے دکھا دے. یہ اب کیا آنکھ والے معنی سچویشنل ہوتے ہیں، مطلب وہ ہم سے باہر ہوتے ہیں. ذہن والے معنی کانسیپچول یا وہ کیا نام ہے امیجنل ہوتے ہیں. اور قلب والے معنی پیشن میں، ایموشن میں اور اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا منظر ہے. ہاں اب منظر دیکھیں. دیکھا نہ اسے دور سے بھی منتظروں نے. دور نے اس مصرے میں ایک بجلی دوڑا دی ہے کہ قریب سے دیکھنا تو چلو اب کہاں، اب کس منہ سے کہیں کہ ہم قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اسے تو دور سے بھی دیکھنا میسر نہیں ہے. اسے تو فراق کے برزخ کو بیچ میں رکھ کر دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے. وہ رشک مہ عید لب بام. رشک مہ عید جو ہے یہاں 2 معنی میں. ایک تو جو خوشی کا واحد سر چشمہ ہو، اصل سر چشمہ ہے خوشی کا، نشاط کا وہ. ہاں اور دوسرا یہ کہ جو مشکل سے نظر آتا ہے، جو ہمیشہ دور سے دکھائی دیتا ہے، اور جو خوبصورت ہے. یہ 4 رعایتیں رشک مہ عید میں شامل. ہاں وہ مشکل میں آ گیا نا. تو لب بام نہ آیا. اب آپ دیکھیں اس کا بام کتنا بلند ہوگا کہ اسے دیکھنے والا اسے دور سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو 100 بار بیاباں میں گیا محمل لیلا، مجنوں کی طرف ناقہ کوئی کام نہ آیا. اب یہ بھی رسمی سا شعر ہے لیکن اس میں عجیب ایک رعایت ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے شاعر کا شعر ہے. وہ ایک رعایت ہے. بس منظر تو واضح ہے کہ بیاباں میں مجنوں پڑا ہوا تھا اور لیلا کی سواری 12 بیابان میں گئی اور آئی، لیکن کبھی مجنوں کی طرف نہیں گئی. بس یہ رسمی سی بات ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس بات کو کہنے کا ڈھنگ دیکھیے کہ لیلا کو کہیں فاعل نہیں بتایا، یعنی جانے والا بھی محمل ہے اور مجنوں کی طرف جو نہیں گیا وہ ناقہ ہے. لیلا کو اس تغافل اور اس بے توجہی سے بلند رکھا ہے. یہ اس میں خوبصورتی. اور کوئی گام بہت خوبصورت ہے. کوئی گام یعنی ایک قدم بھی نہیں آیا.
تو ہاں یہ تو خیر بہت، یہ جو آخری دو شعر ہیں نا یہ میر کے منتخب ترین اشعار میں ہیں، اس کے جو آخری دو شعر ہیں۔ ترکیب تو کس میں اور باندھی نہیں ہے۔ اب کے جو تیرے کوچے سے جاؤں گا تو سنیو، پھر جیتے جی اس راہ وہ بدنام نہ آیا۔ کہ منظر یہ ہے کہ یہ بار بار دھمکی دیتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا، اور جاتے بھی رہے ہیں کوچے کو چھوڑ کر، لیکن پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو یہ اب تنگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اب پچھلی مرتبہ کی طرح نہیں ہوگا کہ جا کے آ جاؤں گا، اب کہ جب میں جاؤں گا تو تو سن لے گا لوگوں سے، تو سنے گا کہ وہ بدنام یعنی میر پھر واپس نہیں آیا، جب تک جیتا رہا اس گلی میں واپس نہ آیا۔ تو سن، اب اس میں جو ہے نا معنی اور مضمون کوئی زیادہ نہیں ہے، اس میں اصل کمال اس کے لفظوں میں ہے، اس کے طرز اظہار میں ہے۔ اب کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کی مرتبہ جو گیا، ہاں اب کی جو گیا تو، اور سنیو تو سنیو بہت خوبصورت ہے، یعنی کہ پھر میں ہی نہیں ساری دنیا تجھے یہ باور کرا دے گی، بتائے گی کہ پھر وہ نہیں آیا۔ لیکن یہ تنبیہ کے انداز میں بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں تنبیہ ہے، صرف تنبیہ ہے، یعنی ڈرا رہے ہیں اس کو، کیونکہ تیری گلی میں ذرے بہت سے ہیں، دل میں ہی ہوں، تو میرا جانا اس گلی کو ویران کر دے گا، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک وہ حیثیت بھی ہے اس میں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تو سنیو، مطلب میں جاؤں گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ واپس تو آؤں گا ہی نہیں، بلکہ تو ہمیشہ یہ سنتا رہے گا کہ اس کی گلی سے میر گیا تھا اور مر کے بھی یہاں واپس نہیں آیا۔ ایک یہ مطلب ہوا، اور پھر یہ کہ پھر جیتے جی اس راہ وہ بدنام نہ آیا، کہ جب تک زندہ رہا یہاں واپس نہ آیا، مرنے کے بعد واپس لایا گیا۔ یہ رعایت بھی اس میں نکلتی ہے۔ اور یہ جو سنیو کہہ رہے ہیں، یہ تو خود بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری بات سن لے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ میری بات سن لے کہ اب کہ میں گیا تو تم گیا۔ واپس نہیں ہوں، یہ کہتے تو سپاٹ ہو جاتا، تو اب کہہ رہے ہیں تو سنیو، یعنی اب پہلے میں تو واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، اب کے جو تیرے کوچے سے جاؤں گا، میں جاؤں گا، پھر وہ بدنام نہ آیا، مطلب یہ جو ضمیر میں چینج ہے نا، پہلے مصرے میں میر میں ہیں، دوسرے میں وہ ہیں، یہ جو شفٹ ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے۔ اور پھر بدنام نہ آیا، بدنام، یہاں بدنام ایک بہت ہی بے جان سا لفظ ہے، بہت پامال سا لفظ ہے، جس میں معنی پیدا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کو انہوں نے جیسے اس لفظ کی مسیحائی کی ہے، جس کو عام لوگوں نے چبا چبا کے مردہ کر دیا ہو، ایسے لفظ کو بامانی بنانا یہ خلاقی کا کمال ہے۔ وہ بدنام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا عاشق سما گیا ہے، حاصل حصول کچھ نہیں، بدنام ہے، ٹھیک ہے، اور بدنام میں ایک محبت، ایک تحقیر، ایک اذیت، ایک مایوسی، ایک فخر، سب پوشیدہ ہے۔ آپ بدنام کو ذرا اس کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے دیکھیں تنہائی میں اس مصرے کو، تو بدنام کے یہ سب محسوساتی شیڈز کھل جائیں گے۔ کبھی یہ لگے گا کہ اپنی تحقیر کر رہے ہیں، کبھی لگے گا کہ اپنے اوپر فخر کر رہے ہیں، کبھی یہ لگے گا کہ اپنے آپ کو مطلب گرا رہے ہیں، کبھی لگے گا اٹھا رہے ہیں، مطلب تمام شیڈز اس میں آ جائیں گے۔ بدنام میں عاشق یا نامراد عاشق کو جتنے معانی اور معانی چاہیے اپنے تعارف کے لیے، وہ سب لفظ بدنام میں آ گئے، یہ کمال ہے۔ شہرت کے معاملے میں بھی آ گئے، ہاں شہرت سب،
تو نئے خون ہو آنکھوں سے بہا ٹک نہ ہوا داغ، اپنا تو یہ دل میر کسو کام نہ آیا. واہ. کیا کہنے، یہ نشتر ہے، یہ شعر کیا ہے، نشتر ہے. واہ واہ واہ. اور واہ واہ. یہ جو ہے، کیونکہ یہ شعر ان شعروں میں سے ہے کہ جن سے بننے والی دنیا میں آدمی رہتا ہے. میرے لیے یہ شعر ویسا ہے. تو اس شعر کو ہم اگلی مرتبہ اس شعر سے شروع کر کے دوسری غزل کریں گے. اس میں مجھے لگتا ہے کچھ طول نہ پکڑ جائے. اگر طول پکڑ جائے تو کوئی حرکت آپ کو ہی پہنچنا ہے. پہنچنا ہی اس بات کہہ رہا ہوں. اچھا، تو آپ تو ویسے ہی پہنچے ہوئے ہیں. یہ مطلب بس یہ شعر بہت بڑا شعر ہے، یہ اگلی مرتبہ کھولیں گے. اچھا، اب نشتر کی بات ہوئی تو کچھ 72 نشتر کے اوپر بھی پھر بات کریں گے کہ یہ بہت صحیح ہے یا نہیں ایسے ہی یہ صرف وہ ہے. ایسے ہی نشتر کہہ دیں. نشتر میر کے یہاں سینکڑوں ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں نا 72 نشتر ہیں میر کے. وہ ایسے ہی، بلکہ بعض لوگوں نے 72 نشتر نکال کے بھی دکھائے. اچھا اچھا. 72 نشتر وہ کربلا سے متعلق وہ شیعہ تو وہی کہیں گے، لیکن ان کے اور بھی ہمیں تو نہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی رعایت رکھی ہو. لیکن 72 کا لفظ جیسے ہماری تہذیب میں بہت وہ ہے، مروج ہے. 72 فرقے ہیں، 72 نشتر ہیں، 72 شہدا ہیں. حالانکہ وہ شہدا شاید کم زیادہ ہی تھے، لیکن یہ بس پتر بھی شاید اسی سے نہیں 72 پتر تو ہم وہی ہے. واہ واہ واہ. کون سا اس میں لگتا ہے انہوں نے یہ شعر منتخب نہیں کی. کون سے؟ یہ جو آج ہم نے جی ہاں. پڑھی مرتبہ اس غزل کے 2 شعر رہ گئے تھے. ایک پہ کچھ اشارے تو ہو گئے تھے، لیکن پھر سے دیکھ لیتے ہیں. اب کہ جو تیرے کوچے سے جاؤں گا تو سنیو، پھر جیتے جی اس راہ وہ بدنام نہ آیا. تو یہ شعر میر کے منتخب اشعار میں سے ہے. تو ہمیں پہلے اس نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ شعر اتنا اچھا کیوں ہے کہ میر کے انتخاب ابیات میں شامل کیا جا سکتا ہے. ایک تو اس میں بات کہنے کا ایک خاص ڈھنگ ہے جو اسے اچھا بناتا ہے. یعنی مکالمے کی ایک خاص ٹیکنیک ہے جس کی بنیاد پہ اس شعر میں حسن پیدا ہو گیا. وہ ٹیکنیک 2 حصوں میں ہے. ایک تو یہ کہ محبوب یعنی صاحب کوچہ جو کہہ رہا ہے یا جو کر رہا ہے وہ محذوف ہونے کے باوجود ظاہر ہے. مطلب اس میں کہیں بھی محبوب کا کوئی بیان، مطلب محبوب کا کوئی قول، کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی واک آؤٹ کا سبب اس شعر میں بیان نہیں ہوا ہے. لیکن نہ بیان ہونے کے باوجود وہ پوری طرح ظاہر ہے. تو کسی چیز کو لفظ دیے بغیر ظاہر کر دینا یہ حسن کلام کا ایک خاصہ ہے.
تو ایک تو یہ کہ اس میں محذوفات بہت بڑے ہیں، مطلب یہ شعر جن دو کیریکٹر سے بنتا ہے اس میں صرف ایک کیریکٹر ظاہر ہے اور دوسرے کیریکٹر کو مکمل طور پہ چھپا لیا ہے لفظوں سے، لیکن وہ کیریکٹر جو محذوف ہے وہ بھی اتنا ہی ظاہر ہے جتنا کہ یہ کیریکٹر ہے، یعنی عاشق، ٹھیک ہے نا؟ تو اور دوسرے یہ کہ ایک روزمرہ کی سطح پہ ایک چابک دستی ہے، وہ سنیوں کا لفظ ہے۔ ہاں وہی میں دیکھ رہا تھا کہ سنیوں میں جو ہے، ہاں سنیوں کا مطلب ہے تم پھر سننا، ٹھیک ہے نا، تم لوگوں کی یہ باتیں پھر سننا، میں تو غائب ہو جاؤں گا لیکن میری باتیں کرنے والے تمہارے کوچے میں رہ جائیں گے، تم ان کی باتیں سننا، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرے سنیو ہے خبردار کے معنی میں، ہاں کہ پھر دیکھ لینا، سمجھ لو اگر میں چلا گیا تو جان رکھو، یہ سب معنی دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عجیب طرح کی کیفیت ہے کہ یہ بھی دلالت کر رہا ہے کہ ارادہ پکا ہے کہ آؤں گا نہیں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ مطلب ارادہ مضبوط ہے اور ارادہ کمزور ہے، دونوں اسے جمع کر دیے ہیں سنیوں کے لفظ میں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک ایسی دھمکی ہے جس پہ کبھی عمل نہیں ہوگا، اور یہ ایک ایسی دھمکی ہے جو محبوب پر اثر کر سکنے کی امید پر اسے دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف اس میں ایک قانون بھی بتا دیا گیا کہ میں نہ رہوں گا تو اس گلی کی کوئی حیثیت آدھی رہ جائے گی، اس گلی کی حیثیت میرے وجود سے ہے، صرف تیرے وجود سے نہیں ہے، تو اگر تجھے اپنی اس گلی کی مرکزیت اور محبوبیت اور اس کے اس مرتبے کو برقرار رکھنا ہے تو مجھے اس بات پہ مجبور نہ کر کہ میں اس گلی میں سے اس طرح نکل جاؤں جیسے بدن میں سے روح نکل جاتی ہے، اس سے ڈرا بھی رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سب چیزیں اس میں جمع ہیں، اور اب کے ہی سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ سنیوں کسی بہت مضبوط ارادے والے کی دھمکی نہیں ہے، اب کے بتا رہا ہے کہ پہلے بھی میں جاتا رہا ہوں اور آتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ جو 100-200 مرتبہ میں پہلے تیری گلی سے جا چکا ہوں تو اس مرتبہ اگر گیا تو واپس آ جاؤں گا، اب 100-200 مرتبہ کی طرح واپس نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جیتے جی میں بھی دو پہلو ہیں، ایک تو سامنے کا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا پھر اس طرف رخ نہیں کروں گا، ایک تو یہ بالکل سامنے کا ہے، لیکن اس میں ایک اور طرح کی لہر پیدا کر دی ہے احساساتی، کہ جاؤں گا تو جیتا کب رہوں گا، اب کے جو جاؤں گا تو مر جاؤں گا، پہلے کا جانا میں نے برداشت کر لیا کیونکہ آنے کے ارادے سے گیا تھا تو جیتا رہ گیا، اب کیونکہ ارادہ اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ اب واپس نہیں آنا تو اس ارادے کے ساتھ اس گلی سے پہلا قدم رکھوں گا تو مر جاؤں گا، پھر بھی تیری گلی خالی رہ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اور پھر جیتے جی اس راہ، اور اگلی خوبی یہ ہے کہ جانے کی دھمکی دے رہے ہیں گلی سے، اور دوسرے مصرے میں آنے کا واقعہ بتا رہے ہیں راہ کے حوالے سے، یعنی گلی اور راہ میں فرق تو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ تیری گلی سے فزیکلی چلا جاؤں گا اور اس راستے کو اسپریچولی چھوڑ دوں گا، راہ سے کنارے پہ ہوگا، ہاں اس راہ سے ظاہر زندگی نہیں رہوں گا تو اس راہ پہ کہاں رہوں گا، پھر جیتے جی اس راہ، یعنی کہ وہ گلی میں آنا تو دوسرا مطلب یہ کہ گلی میں آنا تو دور کی بات ہے،
جہاں چلا جاؤں گا وہاں سے اس راستے پر کبھی قدم نہیں رکھوں گا جو تیری گلی تک لا سکتا ہو. واہ 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 واہ. اور اگلا اس میں حسن ہے لفظ بدنام میں کہ پھر جیتے جی اس راہ وہ بدنام نہ آیا. بدنام میں بھی دو معنی ہیں. بدنام کے معنی جو بھی آپ لیں اس میں ایک چیز مشترک ہوگی کہ بدنام مشہور ہوگا. تو تیری گلی یا تجھ سے نسبت کی وجہ سے میں مشہور ہوں، پہلا دعویٰ یہ. دوسرا یہ کہ بدنامی کی حد تک مشہور ہوں، یعنی لوگ حیرت کرتے ہیں، نفرین کرتے ہیں، تف بیچتے ہیں کہ اتنی ذلت اور اتنی بے توجہی اور تغافل اور ستمگاری کے ماحول میں بھی یہ ڈٹا بیٹھا ہے. مطلب اتنی اس کی ذلت ہو رہی ہے پھر بھی یہ وہ دہلیز اور وہ گلی نہیں چھوڑ رہا. تو میری شہرت اس بات سے بہت ہے، تو یعنی کہ میں بدنام ہوں. تیسرا بہت دقیق مطلب ہے بدنام کا، کہ میرا حال دیکھ کے لوگوں نے عشق کرنا چھوڑ دیا ہے. مطلب میں گویا عشق کی علامت بن کے رہ گیا ہوں. میرے عشق میں ایسی وسعت، شدت اور کلیت ہے کہ لوگوں نے مجھے اور عشق کو ہم معنی سمجھ لیا ہے، مرادفات میں سے سمجھ لیا ہے. تو جب میرا حال وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عشق ہوتا ہے کہ محبوب کبھی نظر نہیں آتا ہے اس کو، محبوب اپنے دربانوں سے اس کو دھتکارتا رہتا ہے، محبوب اس پہ ستم توڑتا رہتا ہے اور یہ یوں کیے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، یہ عشق ہے. تو اس عشق سے ہم باز آئے. یہ اس میں پوشیدہ ہے یہ مطلب. لیکن بدنام وہ آدمی ہوتا ہے جس کے وصف بدنامی سے لوگ ڈرنے لگتے ہیں. بدنام بول ہاں اوروں کو تنبیہ ہو جائے. ہاں اوروں کو تنبیہ ہو جائے. تو یہ بھی اس میں مانی. اور چوتھا اس سے دقیق ایک پہلو ہے بدنام میں، کہ جس کا کوئی نام نہ رہ جائے نا وہ بدنام ہے. جس کو کوئی اس کے لیے نام نہ دیا جا سکے وہ بدنام ہے. جو نیم نہ ہو سکے وہ بدنام ہے. اور آج کے ماحول یا آج کی علمی فضا میں بیٹھ کر ہم اس بات کو بہت قطعیت سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ موجود ہونے کا مطلب ہے نیمیبل ہونا. وہ چیز موجود ہی نہیں ہے جس کا نام نہ رکھا جا سکے، جسے کوئی نام نہ دیا جا سکے. تو میں نے خود کو اتنا فنا کر لیا تھا تجھ پر کہ میں کسی نام کے دیے جانے کے قابل نہیں رہا تھا. میں کسی اسم کا مسمى نہیں رہ گیا تھا. تو میں جس نے اسم کا مسمى نہ ہونا تیرے لیے قبول کر لیا ہے، اب میں اپنی فنا کو دیگر چینل سے خود پر وارد کروں گا. اب آپ سمجھے نا، میں نے تجھ پر فنا ہو کر دیکھ لیا، کچھ بھی نہ ملا. اب میں اپنی اس خوئے فنا کی تسکین گویا تیری گلی کو چھوڑ کر کروں گا، یعنی جیتے جی پھر واپس نہ آؤں گا. تو اور بدنام کا اس سے بھی ہے کہ سنیوں سے، کہ سنتے ہیں نا کسی کی بدنامی بھی. ہاں سنیے، ہاں بالکل بالکل بدنام سے بالکل بالکل. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو کہ معشوق ہے اس کے اوپر کیا ریفلیکشن پڑتا ہے اپنی بدنامی سے. یعنی یہ بھی اس دھمکی میں شامل ہے کہ اس کے ظلم کا چرچا ہوگا یا اس کی بے مروتی کا چرچا ہوگا. ہاں بالکل، بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے. اس میں یہ دھمکی بھی پوشیدہ ہے
کہ ابھی تک تو میں نے اپنا حال چھپا رکھا تھا، لوگ اس دھوکے میں تھے کہ میں تیری ڈیوڑی پہ بیٹھا ہوں تو میری کوئی حیثیت ہوگی، جب یہ چھوڑ کے جاؤں گا تب لوگوں کو اصلی صورتحال کا پتہ چلے گا کہ تو کتنا ستمگر اور کتنا ظالم تھا۔ یہ بھی بہت اچھا۔ اب یہ شعر آیا، نئے خون ہو آنکھوں سے بہا تک نہ ہوا داغ، اپنا تو یہ دل میر کسو کام نہ آیا۔ یہ کمال کا شعر ہے، مطلب اس غزل کا سب سے اچھا شعر ہے یہ۔ ٹک جو ہے نا، تو یہاں ٹک نے ایک بہت بڑا ایفیکٹ پیدا کیا ہے اور اپنا نے بڑا ایفیکٹ پیدا کیا، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم شاید پہلے یہ تذکرہ آ چکا ہے ہمارے درمیان کہ میر محسوسات کو تصورات سے زیادہ بامانی بناتے تھے، میر احساسات کو خیالات سے زیادہ بامانی بنا دیتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کا کوئی ثانی یا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں اس طرح کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں، نئے خون ہو آنکھوں سے بہا ٹک نہ ہوا داغ، اپنا تو یہ دل میر کسو کام نہ آیا۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ ٹریجڈی استعداد علم سے بڑھ گئی ہے۔ یہ شعر یہ بتا رہا ہے کہ جینوین ٹریجڈی وہ ہے جسے جھیلنے کا کوئی احساساتی نظام میرے اندر نہ پایا جاتا ہوں، یہ جینوین ٹریجڈی ہے۔ تو مجھ پر ٹریجڈی وارد ہو رہی ہے، ٹولز آف ٹریجڈی مطلب ٹولز آف کنسیونگ دا ٹریجڈی وہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ کتنا بڑا منظر ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کو ذرا سا محسوس کر کے دیکھیں گے نا تو اعصاب علم چٹخ جائیں گے اور اپنی علم ناکی کے تمام تصورات اور تجربات مضحکہ خیز لگنے لگیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے یہ شعر، یعنی بڑا شعر یا بڑی بات کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کسی بات سے، کسی احساس سے، کسی خیال سے مناسبت رکھنے والا پورا اسٹرکچر منہدم ہو جائے اس کے زور سے، یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک یہ اب یہ کہہ کیا رہے ہیں، اب ہم اس کا مضمون بتاتے ہیں۔ معنی ہم نے عرض کر دیا کہ معنی یہ ہے کہ ٹریجڈی بیونڈ دی سینس آف ٹریجڈی، اس ٹریجڈی کو ایکسپیرینس کر لیا ہے میں نے جو سینس آف ٹریجڈی سے بڑی اور ماورا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ وہ علم کیا ہوگا جس پہ علمناک ہونے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی مشق نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، وہ علم کیا ہوگا؟ یہ ہے یہ۔ اب دوسرے یعنی نمبر 2، اب یہ شعر ایک سچویشن بنائے جانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ جتنے بھی بڑے محسوسات ہیں نا وہ سچویشنل ہوتے ہیں، کانسیپچول نہیں ہوتے۔ تو اس کو ذرا سے سچویشنل بنا کے دیکھ لیں تو سچویشن یہ بنی ہے کہ عاشق ہے جس کا محبوب اسے فراق میں مبتلا رکھنے پر مصر ہے، یعنی اس کا محبوب سے تعلق ہر زاویے سے بوسیلہ فراق ہے۔ وہ جس عشق سے عاشق ہے اس عشق کی تشکیل کرنے والا کوئی بھی عنصر نشاتیہ یا وصالیہ نہیں ہے۔ اس کا عشق
شروع بھی فراق سے ہوا ہے، چل بھی فراق پہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے سچویشن اس عاشق کی کہ جس کے لیے عشق فراق کے نت نئے ایکسپیرینسز کا مجموعہ ہے. بس یہ عشق ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب کے فراق کا وہ دباؤ جو اس کے وصال کے کسی بھی تجربے سے بیلنس نہیں ہو پایا، اس کو گزارنے کا جو حال اور قوت ہے وہ میرے اس دل کو میسر نہیں. ایک ایسا فراق جو اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے وصال کا کوئی امکان اور امید بھی نہیں رکھتا، تجربہ تو دور کی بات ہے. تو ایک ایسے فراق کو جھیلنے کے لیے جو صلاحیت المناکی چاہیے وہ میرے دل کو حاصل نہیں ہے. اس صلاحیت المناکی کے فقدان کی وجہ سے اس دل نے اپنے المیہ کردار کو نبھانے میں کوتاہی دکھائی. یعنی اب اس کو شکایت کیا ہے کہ علم جو درپیش ہے، میرا آلے المناکی یعنی میرا قلب اس علم کو جھیلنے کے آداب سے عاری ہے. واضح نا کہ یہ کیسا دل ہے جو مطلب یہ کہ محبوب کے فراق کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ کسو کام نہ، اور کام کا لفظ کرامت ہے کہ کسی کام کا نہ نکلا. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فراق میں مروج، اب کہہ یہ نہیں رہے ہیں، کہہ تو عام بات رہے ہیں کہ فراق وارد ہوتا رہا ہے عاشقوں کو، تو اس میں دو ہی رویے اہل فراق کے ہوا کرتے ہیں. یا تو خون روتے ہیں یا حسرت زدہ اور مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا تو دل خون ہو کر، غم سے خون ہو کر آنکھوں سے ٹپک پڑتا ہے، یہ عاشقوں کا وتیرہ رہا ہے. یا اہل فراق کا دوسرا رویہ یہ رہا ہے کہ فراق کو اٹل جان کر، وصال سے مایوس ہو کر دل گویا داغ مایوسی میں کنورٹ ہو جائے. یہی ہوا نا کہ عاشق فراق زدہ کے دل کے صرف دو کام ہیں، یا تو لہو کی بوند بن جائے یا داغ بن جائے، تیسرا کوئی کام نہیں. تو کہنے کہ فراق کو ریسپانس کرنے کی روایتی قلبی صلاحیت کا میرے دل نے مظاہرہ نہیں کیا، یہ کسی کام نہ آیا. ٹھیک ہے نا؟ اور ذرا اعجاز بیان دیکھیے کہ شعر کہا ہے ایک معمول کی روایت میں، معمول کی کیفیات میں، معمول کے احساسات میں، معمول کے محاکات میں، لیکن مطلب غیر معمولی ہے. اس کا مطلب اس کے لفظوں سے زبردستی ظاہر ہے. اس کا مطلب اس طرح ان لفظوں سے ظاہر ہے کہ شدت کیفیت نے لفظوں کو اپنے جبری معانی سے آزاد کروا دیا. ان میں سے ہر لفظ کے متعین معنی ہیں، لیکن اس کیفیت کی شدت نے ان لفظوں کو ان کے متعین معنی سے خالی کر کے اس کیفیت سے بھر دیا ہے جس کیفیت سے شاعر گزر رہا ہے. واضح ہے نا؟ تو اب میں اس کا مطلب کھولتا ہوں. جیسے غالب کا بہت اچھا شعر ہے اسی خاندان کا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے. نئے خون ہو آنکھوں سے بہا، ہاں ٹک نہ ہوا داغ. تو آنکھوں سے خون ہو کر بہنے کا مطلب ہے کہ ابھی وصال کی امید ہے.
دل کا لہو ہو جانا دل کے غم کا وہ اظہار ہے جس کے پیچھے ایک امید کار فرما ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور دل کا داغ ہو جانا مایوسی کی تکمیل ہے۔ داغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رہا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں یہی دو کام ہوتے ہیں عاشق کے، یا تو وصال کی امید میں رہے یا فراق میں فنا ہو جائے۔ مجھے خدا جانے عشق نے یہ کیا حال دے دیا ہے، میرے دل میں عشق نے خدا جانے کیا حالت پیدا کر دی ہے کہ وہ عشق کی اس روش عام سے ہٹ گیا ہے۔ آپ سمجھے نا، یہ اس کا بہت ضروری مطلب ہے اس میں انفرادیت۔ اور دوسرا یہ کہ اپنا تو یہ دل، اپنا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک تو اپنا کے لفظ کو ذرا محسوس کریں تو شدت میں اضافہ ہوگا اس کے تاثر میں، لیکن اس کی فنی جو وقت ہے نا وہ بہت بڑی ہے۔ یہ لفظ تکے کا یا روزمرہ کا یا زبان پہ ایک محاوراتی گرفت رکھنے سے نہیں پیدا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑے ادراک اور اظہار کے مل جانے سے پیدا ہوا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ خیال کا شکوہ اسے غیر شخصی بنانے میں ہے، یعنی تخیل جو ہے بڑا تخیل غیر شخصی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اگر آپ نے کہہ دیا کہ میرا خیال یہ ہے تو تخیل یا فکر یا تصور یعنی ذہن کی استعداد کے نتائج کمتر رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے کہہ دیا کہ ایسا ہے تو اب اس کا سائز بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو تخیل کا کمال امپرسنل ہونے میں ہے۔ احساس پرسونیفیکیشن کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بڑے احساس کے لیے پرسونیفیکیشن ضروری ہے، پرسنل بنانا ضروری ہے، بڑے تخیل کو غیر شخصی اور امپرسنل رکھنا ضروری ہے۔ تو کیونکہ یہ شعر احساس کی گہرائی میں کہا جا رہا ہے، لہذا دل کے لیے اپنا کہہ کے اس کو پرسنلائز کرنے کا سامان کر دیا۔ واضح نہیں؟ یہ بہت بڑی اس میں ایک بات ہے۔ اور کسو کام نہ آیا، سبحان اللہ، کسو کام کا کوئی جواب ہے کہ بھئی یا تو ڈھنگ سے امیدوار رہتا، یعنی ایک ٹریجک سبسٹنس کے ساتھ جتنی امید رکھی جا سکتی ہے وہ رکھ کے دکھا دیتا، کیونکہ ٹریجڈی جو ہے نا وہ امید کی ماں ہے اور یاس پہ کوچ کر جاتی ہے، یعنی ٹریجڈی سے زیادہ مناسبت امید کو ہے، مایوسی کو نہیں ہے۔ مایوسی سے ٹریجڈی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مایوسی ایک فیصلہ ہے، امید کی اوپننگ بڑی ہوتی ہے۔ تو ٹریجڈی کا جو میکینزم ہے نا وہ امید سے مناسبت رکھتا ہے، مایوسی سے نہیں۔ تو کہنے کہ یا تو چلو اس علم میں یہ کامیاب رہتا امیدواری کے ساتھ، یا ناکام ہو جاتا داغ بن کے مایوس ہو کر۔ ہاں، یہ نہ امید پیدا کر سکا علم، یہ اس کے علم کی کوکھ سے نہ امید پیدا ہوئی، نہ اس کے علم کی گردن پہ جو ہے وہ یاس کی رسی کسی گئی، تو یہ تو کسی بھی کام نہیں آیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کلام کیا ہے کہ دل کو نکما کہہ کر دل کو قلب کامل بتا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو میں نے تم لوگوں کے دل کو دیکھ کر کہہ دیا کہ جو کام تمہارے دل کرتے ہیں وہ کام میرا دل نہیں کرتا۔ اب یہ سن کے یا تو مجھے اپنے سے کمتر سمجھو یا اپنی اوقات جان لو،
کہ یہ تمہارے دلوں کے کام ہیں، یہ میر کے دل کا کام نہیں ہے، لیکن یہ میرا انکسار ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تمہیں سناتے ہوئے کہ میرا دل کسی کام نہیں آیا. یعنی دل کے اس کام سے مراد ہے جس سے تم لوگ اپنی معمولی خواہشات کے ساتھ مانوس ہو. یہ مطلب یہ بہت عجیب طرح کا پیراڈاکسیکل بیان ہے. اس میں کسو اور کسی میں انہوں نے کیوں وہ کیا؟ کسی کام بھی کہہ سکتے تھے لیکن کسو میں ایک اپنا ہاں کسو میں اپنا پن زیادہ ہے. اچھا مجھے تو اس میں یہ پہلو بھی لگا کہ یہ کسو جو ہے یہ معشوق کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر معشوق کی ایکسیپٹنس کا معیار جو ہے یا جو اس کا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے عاشق جو ہے یا تو دل جو ہے خون ہو کے بہے یا جل کر خاک ہو جائے، اس امتحان پہ میں پورا نہیں اترا تو میں اس کے بھی یہ دل کام نہیں آیا، معشوق کے بھی کام نہیں آ سکا، میں یعنی اس امتحان پہ اس درجے پہ پورا نہیں اتر سکا. وہ پورا سبلیمیشن کا پروسیس میرا یعنی وہ پورا نہیں ہو سکا معشوق کی ایکسیپٹنس کے لیے. تو کسو میں کیا معشوق کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، کسو میں نہیں ہوتا. کسو تو کام کی ضمیر ہے. کسی کام نہ آیا. کسی کام کسو کام نہ نہیں، کسی بھی کام نہیں، بالکل بیکار ٹھہرا. کیا کہیں بات ہو. اور ٹک دیکھا، ٹک کے لفظ نہیں، وہ مطلب دل کی تحقیر کو مکمل کر دیا. ٹک کے لفظ، ٹک نہ ہوا داغ، نہیں اتنا بھی نہ ہوا کہ داغ ہی ہو جاتا. انہوں نے وہ نیچے فٹ نوٹ میں ایک اچھا مصفی کا شعر دیا ہے، حالانکہ وہ اتنے قریب بھی نہیں ہے. کیا انداز کا ہے کہ مرض عشق سے گر اب کے سنبھل جاؤں گا تو میں 2-4 برس کو کہیں ٹل جاؤں گا. اس کے تو ختم بھی نہیں ہے وہ، لیکن یہ کہ اچھا ہے. اس کے بعد والی غلط اس سے پہلے والے شعر کا ہے.